فی الحال ہم جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو کا اس وقت فوکس میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک الیکشن میں حصہ لے پاتی ہے یا واقعی وہ الیکشن میں حصہ لے گی۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان، رہنما بھی ہیں پی ٹی آئی کے، اور کل انہوں نے تفصیلی ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے بھی۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو ابھی اس وقت تو الیکشن بالکل سامنے آ گئے ہیں، تقریباً 3 مہینے رہ گئے ہیں۔ ایک جانب تو پی ٹی آئی کی بڑی سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے، خود خان صاحب جو ہیں وہ کیسز کی جکڑ میں ہیں۔ ان کیسز کی کیا پوزیشن ہے؟ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی تو وہ ہو چکے ہیں اسلام آباد کی عدالت سے، اور توشہ خانہ کیس میں تو وہ الیکشن تو وہ نہیں لڑ سکتے۔ تو اب الیکشن کی تیاری ہے، تو پارٹی کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے، کیسز تو بہت سارے ان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور بیشتر جو ہے وہ تو جعلی کیسز ہیں، اور لیکن وہ صرف ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے یہ سارے کیسز بنائے جا رہے ہیں، بلکہ کنوکشن بھی کروانے کی جو ایک کوشش کی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ گو وہ سسپینڈڈ ہے، میں اس پر بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ سسپینڈڈ جو ہے اس کا کیا اثرات ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ بھی بات ہے، دوسرا وہ سائفر والے کیس میں بڑی جلدی ہے اس کو آگے لے جانے میں۔ اس کے پیچھے بھی ظاہر یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، تو یہ نظر آ رہا ہے۔ ورنہ قانونی طور پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسز کسی میں کوئی اتنی جان نہیں ہے، لیکن یہ درحقیقت انتقامی کارروائی ہے۔ لیکن خان صاحب، ان کی سزا جو ہوئی تھی اس کا جو حصہ سسپینڈڈ ہے وہ سسپینڈڈ ہے، لیکن وہ حصہ سسپینڈڈ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ الیکشن تو وہ نہیں لڑ پائیں گے، اس کے لیے تو ان کے حالات بالکل، وہ تو اس کی تو قانون اجازت نہیں دے گا انہیں۔ جی صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے اور جس طرح برتاؤ پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تو بڑی واضح ہے کہ پارٹی کو بھی اور پارٹی لیڈر کو بھی الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ افسوسناک بات ہے، لیکن فیصلہ یہی ہے کہ ہم ہر صورت الیکشن لڑیں گے، اور نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ بھرپور حصہ لیں گے، چاہے کچھ بھی حالات ہوں۔ گویا یہ پی ٹی آئی کا، عمران خان کا حتمی فیصلہ ہے کہ الیکشن 2024 میں صوبوں میں، مرکز میں، ہر جگہ پہ جس پوری قوت سے پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی، اور کل آپ کو خان صاحب نے کنفرم بھی کیا۔ جی بالکل، کیونکہ ہم یہ رستہ نہیں دے سکتے، کیونکہ عوام بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم الیکشن سے باہر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اس سے عوام بڑی ہی مایوس ہوگی۔ لہٰذا ہم بھرپور حصہ لیں گے اس الیکشن میں، اور بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جس حد تک ہو سکے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو سکے۔ گو اس کی ہمیں توقع بہت کم ہے، جو کچھ پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ساری پارٹی لیڈر کو بھی باہر رکھا ہوا ہے، اور لیڈرشپ بھی جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ ورکرز کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، جو پارٹی ورکرز ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں کام نہیں کر پا رہے ہیں، اتنے خوف کی فضا ہے، اتنا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کو ہر صورت جو ہے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیسے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں پوری قوت سے لڑیں گے، ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے، تو خان صاحب کیسے لیڈ کریں گے، کیسے اسٹریٹجائز کریں گے، کیسے کینڈیڈیٹ چنیں گے؟ وہ تو بالکل اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے، تو کیسے یہ پی ٹی آئی آگے بڑھے گی الیکشن میں؟ دیکھیے خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہمیں لڑنا ہے، اور سارے پاکستان بھر میں لڑنا ہے، ہر حلقے میں، ہر سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام پارٹی کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی پولز آئے ہیں اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ دوسری ان کے ذہن میں یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ انفیوربل سرکمسٹانسز میں کچھ بائی الیکشن ہوئے ہیں، کراچی میں ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوئے ہیں، کے پی میں ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے رزلٹس ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ الیکشن کمیشن بھی کوئی اس کی بھی کارکردگی ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی، نیوٹرل نہیں تھی، اور ایڈمنسٹریشن بھی ہاسٹائل تھی ہماری طرف، ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو بائی الیکشنز ہیں، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، ان میں رزلٹ اچھا آیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ چاہے کتنے بھی مشکل حالات نہ ہوں،
عوام ہمارے ساتھ ہے، وہ ووٹ ہمیں ڈالنا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے اور ہر حلقے سے ہمیں کینڈیڈیٹ دینا چاہیے۔ تو حضرت اس میں کیسے، اگر الیکشن تو حصہ لینا چاہیے، ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہیے، مگر کیمپین کو کون لیڈ کرے گا، کیمپین کون چلائے گا، اسٹریٹجائز کون کرے گا، لوگوں کو موبلائز کون کرے گا، کینڈیڈیٹس کو کون چنے گا، اور پھر یہ لیڈرشپ کا جو علم ہے وہ کون اٹھائے گا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی ایک بہت بڑی مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ان حالات میں جب لیڈرشپ ساری اندر ہے، جب کارکن بھی جو ہیں وہ بھی اندر ہیں یا ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ زیر زمین چلے جائیں، تو اینے حالات میں الیکشن اسٹریٹجی بنانا بھی مشکل ہے، الیکشن کو کنڈکٹ کرانا بھی مشکل ہے، اور الیکشن کی کیمپین کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ ہم سب چیزوں سے ہاں سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پر ہیں، بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پہ۔ باقی ساری پارٹیز کو ان کے لیڈرز بھی فری ہیں، ان کو کیمپین کی بھی اجازت ہے، جلسے بھی ان کے کرائے جا رہے ہیں، اور ہمارا چھوٹی سے چھوٹا کارنر میٹنگ نہیں کرنی دی جا رہی ہمارے کارکنوں کو۔ یہ سارے حقیقتیں جو ہیں اس سے وہ اچھی طرح آگاہ ہیں، لیکن ان کا پھر بھی یہ خیال ہے کہ ہمیں الیکشن سے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے یا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں امیدوار دینے چاہیے اور عوام کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پسند کے امیدواروں کو، اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ موقع ہم نے ہاتھ سے نہیں۔ تو حامد خان صاحب، تو پھر اس کے لیے کوئی نظام وہ بنائیں گے جو کہ اس الیکشن کی ڈرائیو کو چلائے کسی صورت سے، ان کی عدم موجودگی میں، دوسرے سینئر لیڈرشپ کی عدم موجودگی میں کچھ نہ کچھ ایک سسٹم تو انہیں بنانا ہوگا؟ یہ ساری دشواریاں سامنے نظر آ رہی ہیں اور بہت زیادہ دشواریاں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔ عدلیہ کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ ایون ہینڈڈ پلینگ فیلڈ دے گی، کم از کم ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے کارکنان کو، ہمارے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو بھرپور موقع دے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ عدلیہ سے اگر ہمیں کچھ انصاف مل سکے تو ہم اس کے لیے بھی کوشاں ہوں، اور بہر صورت جو بھی صورتحال ہو اس میں ہم الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ تو خان صاحب، اس وقت جو آپ کا فوکس ہوگا، جو آپ کی تمام کیفیت ہوگی، جو سارا آپ کا پریشر ہوگا یا آپ کی امید ہوگی اور جو کیمپین ہوگی، وہ تو پھر عدلیہ میں جا کے ہوگی کہ آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے اور ایکول آپ کو اپرچونٹی ملے الیکشن کی، اور پھر آپ ہر چیز جو ہے عدالت سے چاہیں گے کہ وہ آپ کو ریلیف دے۔ لیکن الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، یہ تمام انتظامات اور جو آپ کی شکایات ہیں انہیں رفع کرنے کا کام تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن سے آپ کو کتنی امید ہے؟ کسی حد تک عدلیہ پر ہے ہمارا اعتماد کہ ہمیں امید ہوگی کہ عدلیہ جو ہے اس معاملے میں کسی نہ کس طرح سے انصاف کرے گی۔ الیکشن کمیشن بہرحال ابھی تک تو ان کی کارکردگی ہمارے حق میں نہیں رہی۔ اگر سپریم کورٹ ان کو آرڈر نہ کرتی تو شاید تاریخ یہ بھی نہ ملتی جو آج ملی ہے۔ تو اس حوالے سے تو جہاں تک ہمارے توقعات ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم سوچتے ہیں اور امید کرتے ہیں شاید معاملات آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی شکل اختیار کر دیں۔ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ایک اہم واقعہ ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران۔ مخدوم شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے اب ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل میں قید کسی بھی قیدی کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے، حالات وہاں کہیں بہتر ہوتے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے لیڈرشپ کی تلاش میں ہے۔ خان صاحب تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ اڈیالہ میں بالکل بند ہیں، ان کا ان کیمرہ ٹرائل چل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں مخدوم شاہ محمود قریشی اب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ان کا بہت اہم رول ہے، وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، تو انہوں نے لیڈ کرنا ہے خان صاحب کی غیر موجودگی میں۔ تو بہرحال لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کون اس پارٹی کو لیڈ کرے ان کی موجودگی میں، الیکشن میں کون چلے، اور کیا اس کے لیے کوئی تنظیم سازی کی ہے انہوں نے؟ دیکھیے وہ تو ہے، خان صاحب نے ایپیکس کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، ایک کور کمیٹی بھی تشکیل دی ہوئی ہے، وہ مل نہیں سکتے، یعنی اتنی افسوس کی بات ہے کہ ان آپس میں ملاقات نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ تو ان کی جو آپس میں اگر کوئی مشورہ بھی ہوتا ہے
تو وہ بھی آن لائن ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی میٹنگز ہو نہیں سکتی. لیکن جیسے بھی ہے ہم ان سارے مشکل حالات میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم بہتر امیدوار اپنے اپنے حلقے میں دے سکیں. تو ابھی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہاسپٹل آ گئے ہیں، قید میں نہیں ہیں، خان صاحب نہیں ہیں، تو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، وائس چیئرمین ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نہیں ہیں ایکٹیو اور اگر کوئی روم ملتا ہے تو بہرحال پارٹی کو مخدوم شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ لیڈ کریں گے؟ جی صحیح بات ہے، وہی سیکنڈ ان کمانڈ ہے، آپ نے صحیح کہا. بہت بہت شکریہ.